اس حافظ صاحب کا 11 سال سے باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کی قبر گھر میں بنا لی جاتی ہے، مزار بنا لیا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی محبت اپنے باپ سے کرتے ہیں کہ گھر میں مزار بنا لیا، قبر بنا لی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے باپ کی قبر بنا لی ہے؟ مجھے وصیت کر کے گئے ہیں کہ بیٹا یہ جو جگہ ہے نا یہ مجھ کو دینی ہے۔ یعنی کہ جب اس دنیا میں تھے انہوں نے کہا تھا میرے جانے کے بعد میری گھر میں قبر بنا لینا؟ جی گھر میں قبر بنانی ہے۔ گھر میں قبر بنانا جائز تو نہیں ہے؟ وہ تو جائز تو نہیں ہے، لیکن وہ میرے والد صاحب تو وصیت کر کے گئے ہیں، انہی کا مزار میں نے بنایا، میں نے کو کسی اور کا تو نہیں بنایا۔ جب بابا جی اس دنیا میں تھے ان کے پاس لوگ آتے تھے دم کروانے کے لیے؟ ہزاروں دنیا آتی تھی، ان کا نام ہی اسی طرح کے مشہور ہے کہ یہ محمد عید کا، بعد میں لوگوں کو پتہ لگا یہ بلا بابا بلا سے مشہور ہے۔ کیا نام لکھا ہوا ہے جی؟ بابا بلا سائیں سرکار، دکھائیں ذرا یہ بابا بلا سائیں سرکار لکھا ہوا ہے اور گھر میں اس کی قبر بنا دی گئی ہے۔ بابا جی کے حافظ صاحب نے بنائی ہے اور یہ ان کی خواہش تھی، یہ کہتے ہیں جی ان کی خواہش تھی کہ ہماری قبر میرے گھر میں بنائی جائے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم نے قبر بنا لی ہے، لوگ کئی میڈیا والے یہ کہتے ہیں باتیں کہ یہ ممنوع بات ہے، یہ مکروہ بات ہے، یہ قبر گھر میں نہیں بنانی چاہیے، جائز نہیں ہے، ہمارے اسلام میں جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے دربار مزار بنے ہوئے ہیں یار، وہ تو جائز تو ہوتے نہیں تو پھر وہ کیوں بنتے؟ ہمارے یہ بیگم کوٹ کے نزدیک ہے، بیگم کوٹ ادھر گھر میں قبریں ہیں، ان کو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یار ادھر کیوں قبریں بنائی ہے۔ ہم نے قبر کو نوکھی نہیں بنا لی، ہم نے قبر بنائی ہے تو اپنے والد صاحب کی بنائی ہے اور اپنی جگہ میں بنائی ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن لوگ آپ کے پاس اچھا آتے بھی ہیں؟ الحمدللہ آتے بھی ہیں، اتوار منگل کو انشاءاللہ ادھر رش لگا ہوتا ہے۔ مجھے یہ کنفرم کریں واقعی آپ کے باپ نے کہا تھا کہ میری قبر ادھر ہی بنانی ہے؟ انشاءاللہ میں جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، میں انشاءاللہ جمعہ کے دن جھوٹ نہیں بولتا ہوں، نہ مجھے سے کسی نے پیسہ دینا ہے نہ میں کسی کو لالچ رکھتا ہوں۔ آپ پیسے کتنے لیتے ہیں؟ منگل اور اتوار کو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ کیا لیتے ہیں ان سے؟ پیسے بھی لیتے ہیں؟ میں پیسہ نہیں لیتا ہوں، جو پیسہ لیتا ہوں اس پر لعنت پڑے خدا کی۔ جو پیسے لیتے ہیں ان پہ لعنت ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور میں اپنی رب کا قرآن پڑھتا ہوں، رب کی قرآن سے شفا ملتی ہے، میرے سے شفا نہیں ہے۔ جتنی میں مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں لوڈ رکشہ چلا کے اپنی خود مزدوری کر کے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ اچھا آپ لوڈ رکشہ بھی چلاتے ہیں؟ یعنی کہ آپ گھر کا نظام چلانے کے لیے آپ یہ نہیں کبھی سوچا کہ میں اس سے سارا گھر کا نظام چلاؤں؟ رکشہ چلاتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں اپنے پاس کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، مجھے اللہ توفیق دیتا تو میں دیتا ہوں۔ یہ جھوٹی بات ہے کہ میں آپ سے اپنی جیب سے دیتا ہوں، نہیں، اللہ میری مزدوری سے اتنا دے دیتا ہے مجھے کہ میں لوگوں کی خدمت میں مسلمان بہن بھائیوں کی کر سکوں۔ یقین جانے ہمیں بتایا کچھ اور گیا تھا، لیکن جب حافظ صاحب کو دیکھا اتنے سادہ اور اچھے انسان ہیں، اور آنکھیں بھی بتا رہی ہیں، یقین جانے جھوٹ نہیں بول رہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دکھائیں ذرا، اور قسمیں کھا رہے ہیں کہ بھائی ہم پیسے نہیں لیتے، فی سبیل اللہ ہم کام کرتے ہیں، اور یہ باپ کی جگہ پر بیٹھا کہتا ہے یہ ہماری اپنی جگہ ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ اچھا حافظ صاحب بچے بھی پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ بچے بھی میں پڑھانا ہوں۔ اور دوسری بات ہے جو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ بابا جی یہ لوگ پہلے انٹرویو دیتے ہیں، دوائی کا پیسہ نہیں لیتے، تو جب میں دربار پر رہوں گا تو پیسہ لوں گا، میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کے فضل سے میں یہ کہتا رہوں گا، اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں اپنی آنے والی نسل تک بتاؤں گا کہ نہ پیسہ دم کا لینا اور نہ دوائی کا پیسہ لینا ہے۔ اور اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے کہ دیو، میرے پیروں تک وصیت کہی گئی ہے کہ بیٹا پیسہ نہیں کسی سے لینا، اور لوگ تو آپ مجبور ہیں، میرے سے پیسہ کدھر سے دے گے؟ آج تو اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، لوگ آٹا کھانے کے مجبور ہو گئے ہیں، تو یار کوئی کسی غریب بہن بھائی کا بھلا ہو جائے گا تو مجھے ثواب بھی مل جائے گا۔ تو میں یہ پیر لوگ کہتے ہیں، یہ مجھے بہت زیادہ فون آیا پیر لوگوں کو کہ جی حافظ صاحب یہ تم لوگ غلط بات کر رہے ہیں، تم پیسہ نہیں لیتے ایس مہنگائی کے دور میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں میں تمہارے سے زیادہ پیسہ لیتا ہوں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیوں کدھر سے پیسہ لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ پیسہ جو ملتا ہے نا مجھے، جو کسی بہن بھائی کو شفا مل جاتی ہے نا، وہ جو کہ دعا کر دیتا ہے مجھے پیسہ مل جاتا ہے۔ اچھا آپ جو لوگ آج کل ڈونکی بابا کی یعنی کہ ڈونک رچاتے ہیں، جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، اور پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ میں ان بابوں سے کہتا ہوں جو لوگوں کو گمراہ میں ڈالا ہوا ہے آپ نے، وہ گمراہ میں مت ڈالیں۔ وہ جو بابے میری یہ ریکارڈ سنتے ہیں، وہ ان کو یہ پیغام ہے
کہ جو تمہارے لوگ پاس آتے ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک بتایا کرے اور اللہ کا قرآن بتایا کرے جس میں شفا ہوتی ہے. اور یہ قرآن پاک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے قرآن پاک میں ہی شفا ملتی ہے, بابوں کو شفا نہیں ہے. یہ بابے ڈونگی بابے جو کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ لوگوں کو کہہ چھوڑ دیتے یہ اتنا گوشت لے آئے. میں بابوں کو سوال کرتا ہوں کہ میں 10,000 روپے کا گوشت لے کے دیتا ہوں, اور جو میرے سامنے وہ جن کو کھلاتے تو میں اس کے گلے میں بھی 10,000 کا ہاتھ ڈال دوں گا. اچھا, جو نہ کھوا سکے تو آپ ڈونگی بابوں سے یہ میری گنجائش ہے کہ آپ نے شیطانی پونا لے کے آپ نے اندر سے ہی بیٹھ جانا بہتر ہے, اور اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ. یہ آج اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے, قیامت آنے والی ہے قریب, یہ قیامت آنے والی ہے قریب, یہ قیامت سے ڈرے آپ. یہ کتنی بہن بھائی مسلمان بہن بھائیوں کو مجبوری ہے, وہ بابے جو اے مجبوری کا فائدہ چوکتے ہیں, کو تیاں بہنوں کی عزتیں لوٹتے ہیں. وہ ان کے گزارش ہے کہ جو تمہارے پاس علم ہے ان کو جان نماز کا بتایا جائے, یا رسول پاک کا دین کا, یا درود پاک کا وظیفہ بتایا جائے جس میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ بابے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں تو آپ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں داتا کا بھی مانتا ہوں, بابا فرید الدین سے بھی مانتا ہوں. جو اللہ کے نیک اولیاء میں ان کا غلام ہوں, ان کے جوتوں کا بھی غلام ہوں. یہ جو ڈونگی بابے میں ان کا تو میں آپ ہی نہیں, میں ان کو پوچھتا ہی نہیں ہوں. جو تویز دیتے ہیں, جو منکر یہ پکھے میں ڈال دینا, یہ درخت میں ڈال دینا, یہ تمہارا کام ہو جائے گا, یہ بندوں کو پاگل کر دیتے ہیں. یار یہ اللہ کا نام ہے, اور ایک دن تم نے بھی قبر سے رب کو منہ دکھانا ہے. تو خدا را تمہاری مہربانی ہے اس طریقے سے نال نہ کرے. وہ مائیں بہنوں آپ کو پیاس آتی ہے تو ان کی عزت مت لوٹے. مجھے یہ بتائیں جو تویز دیتے ہیں وہ اسلام میں جائز ہے؟ وہ جائز تو ہے, ٹھیک ہے, وہ لکھا ہوا تو ہوگا, یہ علماء اکرام نے جا لکھا ہوگا, یا کسی مفسرین نے لکھا ہوگا, یا کسی اولیاء نے لکھا ہوگا, ان کا میں نہیں کہتا. لیکن تویز بھی وہ دینا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر کو راضی ہو جائے, کو کٹھے والا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے تویز میں نے کالے علم کا دے دیا تو وہ کیا کرے, وہ پکھے میں لٹکا دو, تمہارا بندہ بھی پکھے میں لٹک جائے گا, یا تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پہ رکھ دیں یا کسی خفیہ جگہ پہ جا کے لٹکا دیں. پاک پاک چیزیں ہوتی ہے. خدا را ان کے اگر پڑھ نہیں سکتے تو ہم ادب تو کر سکے یار ان کا. اچھا مجھے یہ بتائیں جو بابے کہتے ہیں جی ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کو آیتیں نہیں آتی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کچھ علم ہے, اگر آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں سنائیں گا. میں کوئی جعلی بابا تھوڑا ہوں, جو جعلی بابے ہوتے ہیں ان کو تو آتے ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں الحمدللہ یہ میرا محلہ بھی یہ جانتا ہے, میرا محلہ گواہی دیتا ہے. میں الحمدللہ 5 وقت اللہ کے فضل سے نماز پڑھتا ہوں, اور اللہ کے فضل سے قرآن بھی پڑھتا ہوں. آپ نے کون سی یاد سننی ہے میں سنانے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین جو میں پڑھتا ہوں زیادہ تر جی قرآن پاک کی یاد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ تو بابے کو آتا ہی نہیں ہے, یہ سورۃ بقرہ جو ہے آتی ہی نہیں ہے ان کو. تو جو آیت الکرسی ہے وہ نہیں آتی ہے, دعائے قنوت نہیں آتا. تم لوگ بتاتے نہیں ہیں, ہر جگہ میں بابوں کو گھیرا ہوتا ہے, تو ان کو کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, کسی کو دعائے قنوت نہیں آتا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں یہ قرآن پاک سنایا نا, تو یہی قرآن پاک سے شفا ہے, میرے سے شفا نہیں ہے. یقین جانے آج
पहली दफ़ा ये बाबा देख रहा हूँ और कह रहा है जी मैं कुछ नहीं करता, ये अल्लाह की ज़ात करती है और कुरान पाक में जो लिखा होता है मैं सिर्फ वही पढ़ता हूँ। लेकिन आजकल बाबा जी कहते हैं जो कुछ करते हैं जी हम करते हैं। इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान ये मेरा जो ठिकाना है वो शिदरा लाहौर है, 5 नंबर स्टाफ पट्ठा मंडी, बाबा बिल्ला साईं का दरबार है। तो मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। जो मेरे से किसी ने राब्ता करना हो तो मैं ये नंबर भी आपको बताता चलूँ, 0323 650 1342, ये मेरा नंबर है, राब्ता नंबर ये मेरा 24 घंटे ये मेरा राब्ता नंबर है। तो खुदारा ये भी बात करता चलूँ कि मुझे नमाज टाइम नहीं तंग नहीं करना बस। चलें जी, नंबर भी इसका दे दिया। अगर कोई बात आपको अच्छी लगी या बुरी लगी इनसे रब्ता कर लें। अपने मेज़बान राय ज़ियान खरलो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।